جنات پیدا ہوئے ہیں آگ سے. اگر ہر جاندار چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے تو یہ تو دھوئیں سے اور آگ سے اور نور سے پیدا ہو رہے ہیں, تو پھر ہر جاندار چیز پیدا تو نہ ہوئی. اب جو سننے والے تھے وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے جنہوں نے لاکھ پاؤنڈ نکال کر ان کو دے دیا, ان کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیات نہ تھی اور نہ ان صاحب نے یہ آیات بتائیں کہ ہاں اس کے علاوہ دوسری آیتیں بھی ہیں کہ ہر چیز جو جاندار ہے وہ پانی سے پیدا نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کسی سے پیدا فرمایا ہے, کسی چیز کو کسی سے پیدا فرمایا ہے. اور جو ان صاحب نے آیت پڑھی تھی اس کے بعد میں جو ساتھ کی تفصیل میں نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو پیٹ پر چلتے ہیں, دو ٹانگوں پر چلتے ہیں, اس کے بعد فرمایا یخلق اللہ ما یشاء, اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اس میں یہ اشارہ تھا کہ اللہ کی مخلوق صرف پانی سے نہیں بنی, نہیں جاندار بھی بغیر پانی کے پیدا ہوئے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا ان صاحب نے اس سے بڑھ کر بات کر دی کہ ہر چیز پانی سے پیدا ہو, ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا. پہلے تو میں نے جاندار کی وضاحت کر دی, اب لاکھ پاؤنڈ کا نقطہ کہاں گیا کہ ہر چیز تو جان سے پیدا, جاندار پیدا. اس سے بڑھ کر انہوں نے کہا ہر چیز جو ہے یعنی ایک تو جاندار اور ہر چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوئی. اب یہ بھی قرآن کریم کے تصور کے, قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک اور آیت نمبر 3, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. ان صاحب کا استدلال تھا ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. اس بات پر وہ اس لیے زور دے رہے تھے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلے نہیں تھا, پہلے پانی تھا اور پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے موت و حیات کو پیدا کیا, تو کیا موت و حیات پانی سے پیدا ہوئے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون, سورہ صافات. ایسی تو بہت سی آیات ہیں لیکن میں مثال کے لیے دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اور تمہارے عملوں کو, جو عمل کرتے ہیں ان کو پانی سے پیدا کیا. اب جو میں بول رہا ہوں یہ بولنا اور یہ جو عمل ہے ہمارا نماز پڑھنا, یہ جو ہے ترکیبیں, یہ سارے پانی سے پیدا ہوئے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہ سورت کے مشہور ہونے کی وجہ سے میں نے یہ سورت تلاوت کر دی. کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی. اب ہر چیز جو اس نے پیدا کی وہ پانی سے تو پیدا نہیں کی. اس میں حسد کا ذکر ہے, حسد تو اس نے پانی سے پیدا نہیں کیا. تو اب یہ لاکھ پاؤنڈ کا نقطہ تھا جو انہوں نے بیان کیا, لیکن قرآن کریم کی دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے یہ لاکھ پاؤنڈ کا چھوڑ کر یہ تو ایک پنس کا نقطہ بھی نہیں ہے. اور حیران بات ہے کہ لوگ اس کو انہوں نے ایک لاکھ پاؤنڈ کا مان کر اس کو لاکھ پاؤنڈ دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ لاکھ پاؤنڈ اور لے لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور باقی کائنات اس سے آئی. 1 منٹ کے لیے تصور کر لیں, میں مثال دیتا ہوں آپ کو بافرض محال. اگر سب سے پہلے بقول ان کے, کیونکہ انہوں نے ان کو لاکھ پاؤنڈ کا نقطہ بیان کیا ہے اس لیے میں اس کو بالکل اگنور نہیں کر رہا, میں اس کا 1 منٹ کے لیے اس کو تسلیم کرتا ہوں. آخر اتنے لوگوں نے ماننا ہے تو چلو 1 منٹ کے لیے میں بھی مان لیتا ہوں. اگر سب سے پہلے پانی پیدا ہوا ہے تو کیا یہ کہنا ضروری ہے کہ ہر چیز پھر پانی سے ہی بنے؟ کیا اس سے کوئی استثناء ایگزمپٹ کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ کوئی چیز ایسی بھی ہو جو پانی سے نہ بنی ہو؟ کیا قرآن کریم میں ایسی مثالیں نہیں ہیں؟ چلو باقی سارا کچھ پانی سے بن گیا پر اس سے یہ لازم تو نہیں ہے کہ نور مصطفیٰ بھی پانی سے ہی بنا ہے, وہ تو الگ ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں اس کی مثالیں ہیں. اب میں قرآن کریم سے ایگزمپٹ جو ہے استثناء جو ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا نہیں, اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ, اگر ہر چیز پیدا ہوئی ہے ان کے خیال میں تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہیں آتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہیں. جب جنرل بات کی جائے تو اس سے کچھ چیزیں مستثنیٰ ہوتی ہیں. سورہ السجدہ کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الذی احسن کل شیء, سورۃ 7, 8 اور 9 میں ثم جعلہ نسلہ من سلالۃ من ماء مہین.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا، اور اس نے انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پانی سے کس طرح پیدا کیا، اب اس کے مراحل جو ہیں وہ سورۃ المومنون میں بیان ہو رہے ہیں۔ اب یہ بھی ڈاکٹر مورس بکیل اور دیگر سائنسدانوں نے شروع کیا تھا، اور جن صاحب کا لاکھ پاؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ آج بھی جب وہ اب تلاوت کرتے ہیں تو وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے یہ سارا انہی کا ہی اپنا ہی سارا استنباط و استخراج ہے، کہ اس آیت کے اندر جو انسان کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح کس سٹیج سے پیدا کیا، سائنس اب مانتی ہے کس طرح سے پیدا کیا، تو قرآن نے تو آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا، تو یہ بات عام ہے مغرب کے اندر، سب سائنسدان اور لوگ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کیت مور کی اس کے اوپر کتاب ہے، اور وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے حضرت کا اپنا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا اور بڑا بابرکت ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام، ہڈیاں چڑھائی اس کے اوپر، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب انسان کے پیدا کرنے کا جو پروسیس ہے یہ اس آیت کے اندر بیان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انسان کو ہم نے اس طرح سے بنایا۔ تو یہ ایک عام جو انسان کی پیدائش کے مراحل ہیں ان کو بیان کر دیا گیا۔ تو کیا جس طرح سے یہ انسان لوتھڑا بنا اور فلاں بنا اور فلاں بنا، جو مراحل اس آیت کے اندر ہیں، کیا حضرت آدم علیہ السلام بھی انہی مراحل سے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت حوا بھی انہی مراحل سے پیدا ہوئی ہے؟ نہیں، وہ ان مراحل سے گزر کر پیدا نہیں ہوئے ہیں انسان، پر ان مراحل سے پیدا نہیں ہوئے۔ تو قرآن نے ایک جنرل رول جب بیان کیا تو اس سے حضرت آدم بھی مستثنا ہے، اس سے حضرت حوا بھی مستثنا ہے۔ آگے ایک اور رول سنیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات کے اندر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، لوگوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ رول ہے ایک کہ مرد اور عورت سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ حضرت آدم مرد اور عورت سے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، وہ ایگزمپٹ ہیں، وہ مستثنا ہیں۔ بے شک سب لوگ مرد اور عورت سے پیدا ہوتے ہیں، مگر اس سے ایک الگ مثال بھی ہے جو مرد اور عورت سے پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت آدم مرد اور عورت سے پیدا نہیں ہوئے، حضرت حوا مرد اور عورت سے پیدا نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرد اور عورت دونوں سے نہیں پیدا ہوئے، صرف ماں سے پیدا ہوئے۔ تو جس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ میں انسانوں کو پانی سے پیدا کرتا ہوں، ان کو ان مراحل سے گزارتا ہوں، اس اصول کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اس سے مستثنا ہیں، اور حضرت حوا اس سے مستثنا ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قانون سے مستثنا ہیں، وہ الگ اور طریقے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح وجعلنا من الماء کل شیء حی، اگر لاکھ پاؤنڈ والی بات کو یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے، تو پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں جیسے حضرت آدم اس قانون سے مستثنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قانون سے مستثنا ہے، مصطفیٰ کا نور بھی اس قانون سے مستثنا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ایگزمپٹ ہے۔ تو یہ لاکھ پاؤنڈ کا شبہ تھا جس کا میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے آپ کے سامنے جواب دے دیا ہے کہ وہ شبے کا ازالہ کر دیا، لاکھ پاؤنڈ کے شبے کا۔ میرے خیال میں بہت سی شبہات ہوتے ہیں لیکن یہ شبہ تو بڑا زبردست قسم کا شبہ تھا، میرے خیال میں تو شبہ بنتا ہی نہیں، یہ اس کا ہے ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے خلاف اس کو کیا جائے، لیکن چونکہ اس کی قیمت بڑی تھی اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بات کر لیں۔ اگر میرے وہ دوست اس پروگرام کو دیکھیں جو اس میں موجود ہے، جنہوں نے مجھے بات بتائی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی خوش ہوں گے۔ اس وقت میں نے ان کو یہ جواب نہیں بتایا تھا جب انہوں نے مجھے وہ سارا واقعہ بتایا تھا۔ اب دوسرا شبہ جو ہے وہ اس کے آگے آئے، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے اندر تشریف لے گئے،
تو لوگوں نے، کافروں نے، کفار نے وہ پتھر مارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک پر چوٹ آئی. ہم اس کو عام حالت میں کہتے ہیں کہ دانت مبارک شہید ہو گیا.